معاشرہ کی اصلاح پہ اور زیادہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب اصلاح معاشرہ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ ہمارا یہ خاص پروگرام جس میں ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ، اور میں امتیاز برکاتی۔ آج آپ کے ساتھ ہم چند ضروری مسائل پر بات کرنے والے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آپ سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ اس عہد میں تقریباً پورے ملک میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ محرم کے 10 دنوں میں جو پہلا عشرہ ہے، 10 دن میں تعزیہ داری دھوم دھام سے ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں تعزیہ داری میں ڈھول تماشے میلے لگنا یہ سب عام باتیں ہیں جی۔ تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تعزیہ بنانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس طرح، یا پھر یہ ناجائز ہے؟ پہلا آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ امتیاز رضوی صاحب، آپ نے تعزیہ داری کے تعلق سے جو سوال کیا، تو یہ بات تو قریب اکثر علماء اہل سنت نے اپنے فتاویٰ میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، اور مطلقاً اگر کہیں تعزیہ بنانا کیسا ہے تو تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، وہ کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تعزیہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے؟ تو تعزیہ کاغذ وغیرہ پہ امام علی مقام کے روضہ شریف کا نقشہ بنا کر کے اس کو گھر کے اندر رکھنا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ اور بعض لوگ جو اس کو بانس وغیرہ کا، تھرماکول وغیرہ کے نقش و نگار کرتے ہیں، تو کچھ حد تک یہ درست ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کاغذ پر بنایا جائے تاکہ اس میں تزیہ مال نہ ہو۔ تو تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن مروجہ تعزیہ داری جو آج کے دور میں چل رہی ہے یہ حرام ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے فرمایا مروجہ تعزیہ داری جی، جو اس عہد میں ہم دیکھ رہے ہیں، مروجہ تعزیہ داری یہ حرام ہے، اس کی حرمت کا سبب کیا ہے مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، حرمت کے تعلق سے اصل ہر شے کی بات ہوتی ہے، اور کسی بھی سبب کی بنیاد پر وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ تعزیہ ہم نے کہا بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر جو یہ دنیاوی خرافات آ گئیں، تماشے، میلے، 54 فٹ 50 فٹ کے تعزیے بنا لینا، اور 110 فٹ کے، ان کے لیے کہیں پہ درخت کاٹے جاتے ہیں، کہیں پر چبوترے کھودے جاتے ہیں، کہیں پہ لائن کاٹی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک جگہ پہ جب لوگ تعزیہ لے کر کے چلے تو وہ 11,000 کی لائن سے ٹچ ہوا، اس میں کئی سارے لوگوں کے مرنے کی بھی خبر تھی اور زخمی ہونے کی بھی خبر تھی، لائٹ کے ذریعے، یعنی جانی مالی دونوں طرح کا اس میں نقصان ہوا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اکثر یہ تعزیہ بنانے والے، لے کے جانے والے، شور مچانے والے آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ چوٹ اور زخم ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جان تک کا نقصان اس کے ذریعے بھی ہو جاتا، اور یہ فتنے پھیلتے ہیں۔ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے تضییع وقت ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تیسری خرابی تضییع مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ چوتھی خرابی یہ تماشے، باجے گاجے، اور بلا تفریق مرد و زنان سارے لوگ میلوں میں بھیڑ میں اکٹھا ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس کی بنیاد پر یہ تعزیہ داری کو حرمت کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ حضرت علامہ سرتاج رضوی صاحب قبلہ،
जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुरव्वजा ताज़ियदारी, इसमें वक्त की भी बर्बादी है, पैसे की भी बर्बादी है। ज़ाहिर है लाखों रुपया ताज़ियदारी के नाम पर खर्च हो जाता है, जबकि अगर वो ताज़ियदारी सही तरह से की जाए, जिस तरह से उसकी इजाज़त है, तब फिर कोई कबाहत नहीं। तो ये फजूल खर्ची भी है कहीं ना कहीं पर। फजूल खर्ची के हवाले से या इसमें ढोल ताशे जो बजाए जाते हैं, इस हवाले से आप ज़रा सी वजाहत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला हाज़िर हैं और मोहतरम मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला। ये गुफ्तगू चल रही है और बहुत कुछ इसमें वाज़े कर भी दिया गया है। मुफ्ती साहब क़िबला ने दुरुस्त फरमाया। असल में होता यही है कि जब उलमाए किराम इस पर गुफ्तगू करते हैं तो उलमा लफ्ज़ मुरव्वजा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो घटिया किस्म के लोग हैं, जो ख़राब किस्म के लोग हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें ले आते हैं कि देखिए फ़ला मौलवी साहब, मुफ्ती साहब ने ताज़ियादारी को हराम कह दिया, जबकि कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती मुतलक़न हराम नहीं कहता है। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो वजाहत फरमाई कि मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम कहा जाता है और क्यों हराम कहा जाता है, उसकी वजूहात सामने हैं। बेशक जैसे आप फरमा रहे थे मुफ्ती साहब क़िबला के बसा औक़ात लड़ भी जाते हैं, ये बिल्कुल सच बात है, हकीकत है। हमारे ख़ुद इलाके में इस तरह के मामलात पेश आए हैं कि जब सारे ताज़िए एक जगह पर ला करके रख दिए जाते हैं और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, वो फिर वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में फिर वो कंपैरिजन होता है, मुकाबला होता है कि भाई तेरा अच्छा या मेरा अच्छा। और आम तौर पर कहूँ, आम ज़बान में तो ये होता है कि भाई मेरा जीता कि तेरा जीता, तेरा हार गया मेरा जीत गया। तो इसी खींचतान में अक्सर ऐसा होता है कि लट चल जाते हैं और लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। फिर एक चीज़ और, अब इससे एक अगला चैप्टर और है कि जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, जो खुराफाती लोग खड़े होते हैं कंपेयर करने के लिए किसका अच्छा किसका कैसा है, तो वो जब फाइनल फैसला देते हैं कि साहब फला का जीत गया, तो उसके बाद में हमने यहाँ तक देखा है कि फिर जो नौजवान तबका है, जो नौजवान हैं, तो वो शर्ट निकाल करके और डीजे चला करके फिर हमने डांस करते तक देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इमाम आली मकाम के नाम पर डांस करना, झगड़े करना, ढोल ताशे बजाना और उसके साथ साथ मतलब जो है औरतों का और मर्दों का एक साथ इकट्ठे होना, ये कैसे मतलब जो है जायज़ हो सकता है। इसीलिए जो है कहा जाता है मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दुरुस्त फरमाया आपने हजरत जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे शामिल करनी है, और आप दोनों हजरात हैं, इस पर भी ज़रा सी वजाहत कीजिए। हमारे यहाँ बाज़ लोगों की एक तनकीद है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो करते हैं। उनका एतराज़ पूरे मुल्क में इस तरह के लोग हैं जो इस फ़िक्र को पाल रहे हैं, ये फ़िक्र पनप भी रही है और इसको वो आगे फ़रोग़ भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ताज़ियादारी हराम नहीं, दर हकीकत ताज़ियादारी को आला हज़रत ने हराम कर दिया। लोगों का ये भी कहना है कि ताज़ियादारी आला हज़रत ने इसको हराम कर दिया। तो आप दोनों हजरात इस पर वजाहत फरमाएं, क्या ताज़ियादारी को हुज़ूर आला हज़रत ने हराम किया, ये वाकई जो आपने असबाब बयान किए उसके सबब है? असल बात यह है कि लोग सैयदी सरकार आला हज़रत के तसनीफ़ी कारनामों से दूर हैं और हमारे हिंदुस्तान में अफवाहों का ज़्यादा चर्चा रहता है। और अगर कोई कह दे कौवा नाक ले गया तो सब लोग कौवे के पीछे हो जाते हैं, ये नहीं देखते नाक है कि नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान का मुकद्दर है, क्योंकि ख़ासकर हमारी कौम तालीम से बहुत दूर है। हमने बहार उर्दू के 4-5 हिस्से पढ़ लिए और फिर ख़ुद को हम आला हज़रत समझ बैठते हैं। ये सोचते हैं कि साहब हमने अब सब कुछ सीख लिया, उर्दू आ गई हमें तो सब कुछ आ गया। सैयदी सरकार आला हज़रत को अगर पढ़ा जाए तो
اگر یہ جو لوگ ڈھول تاشے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم ہی حسینی ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے تو ان کا پانی اتر جائے گا اگر اعلیٰ حضرت کو قریب سے پڑھ لیں تو۔ ان سے بڑا عاشق اہل بیت اطہار کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں مشکل سے نظر آتا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نظر نہیں آیا۔ اور کمال ادب دیکھیے ان کا، اور احترام دیکھیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکنے والے کتے ہیں نا، یہ تو ان کے یوں سمجھیے کہ خاک پاک کے قرب و جوار تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اتنی احتیاط سے چلایا علامہ صاحب کہ آپ فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام۔ آپ نے مروجہ تعزیہ داری کو، اسی بدماشی کو جو آج سماج میں ہے، یہ ڈھول بجانا، تاشے بجانا، تعزیے کے آگے ڈھول بجاتے ہوئے چلنا، اور اس کے ساتھ جو علاوہ اس کے بھی خرافاتیں ہیں، ہاں بے حیائیاں ہیں، میں کیا کیا بیان کروں کہ حیا اور ادب زبان کو تھامے ہوئے ہے، جو بدتمیزیاں آج اس تماشے میں ہو رہی ہیں۔ امام کے نام پر اتنی ساری خرافاتیں، غور کرنے والی بات یہ، اعلیٰ حضرت نے کیا برا کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے کہ محرم کے دنوں میں کیا کبھی ڈھول مت بجاؤ؟ اعلیٰ حضرت نے مزامیر ہی کو تو منع کیا، کیا غلط کیا؟ اعلیٰ حضرت نے تعزیے کو کندھوں پہ اٹھا کے بھاگنے ہی کو تو منع کیا، کیا غلط کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا کہ مرد اور عورت ایک جگہ میلے میں اکٹھے ہو کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو، کیا غلط کیا اعلیٰ حضرت نے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ تو لوگوں کو چڑے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، ان کی حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جائز ہے تعزیہ بنانا، لیکن ایسے جو اسلام کی حد سے باہر نہ ہو۔ یہ تو ایک کھیل بنا دیا لوگوں نے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک محرم کی 10 تاریخ کو ایک تہوار مانا جاتا ہے؟ ایک تہوار اس کو بنا دیا، کھیل تماشے ہوتے ہیں، لاٹھی ڈنڈے ہوتے ہیں، کون سا کھیل نہیں ہوتا؟ اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی آیات و روایات ہیں جن سے ان کی حرمت پہ دلیل موجود ہے۔ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرو، انہیں یہ نہیں دکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس کو مروجہ کو حرام فرمایا، کیوں فرمایا؟ یہ خرافاتوں پہ آپ غور کریں۔ اب وہ لوگ جو اولاً بات کریں، سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے، یہ دیکھیے تعزیہ بنایا آپ نے، اس میں کتنے لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس کو بنانے کے بعد کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد جناب نے پھر کیا کیا؟ کچھ دن کے بعد لے جا کر کے اس کو پھینک دیا لے جا کر کے۔ یہ تزیہ مال ہے، یہ تزیہ مال ہے، اور اس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ پہلی دلیل اس پر ہو گئی۔ دوسری خرابی یہ دیکھیے، جن لوگوں نے کھیل کو، دین کو کھیل بنا دیا، ان کے لیے قرآن میں صراحتاً فرمایا گیا، فرمایا قرآن پاک میں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کو کھیل بنایا۔ اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر یہ پارہ نمبر 8 ہے، رکوع نمبر 13 کی آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی۔ اب پارہ نمبر 7 میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، رکوع نمبر 14 پر ہے وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ، یہ فرمایا گیا 7ویں پارے میں۔ اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا لیا۔ ان لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہمیں دیا گیا کہ جنہوں نے دین کو تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ صراحتاً قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ جنہوں نے تماشا بنایا وہ کون لوگ ہیں، اور پھر جنہوں نے تماشا بنایا ان کے لیے حکم کیا فرمایا گیا؟ ان سے دور رہو۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک تماشا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس مروجہ کو حرام فرمایا۔ دوسری بات اس کے اندر ڈھول پہ آ جائیے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بیچ میں جو ان غلط کاموں سے روکتے ہیں، تو روکنے والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، اگر کوئی کہے بھائی یہ تماشے بند کرو، اس سے ہمارے مذہب کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ سنی نہیں ہے، یہ اس کی سنیت سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔
اب غور کرنے والی بات ہے، اس کے ایمان پر ہی حرف آ جاتا ہے. جی جی، اس کے ایمان پہ ہی لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں. فضول باتوں سے کوئی بندہ منع کرے تو اس کے ایمان پہ انگلی لوگ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیے قرآن اعلان فرماتا ہے ایسے لوگوں کی تائید میں. قرآن نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک وہ لوگ جو فضول باتوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت قرآن نے فرمائی. یہ ان کی ایک نشانی ہے ایمان والوں کی، ایمان کا وصف. بے شک. یہ اہل ایمان کی علامت اور وصف ہے کہ وہ خرافات سے، واہیات سے، فضول باتوں سے، تماشوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں لوگ انہیں سنیت سے خارج اور ان کے ایمان پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ چیزیں اس میں ہیں، جو بہت ساری خرافاتیں ہیں ان سارے تماشوں میں، بتائیے کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کی بہن بیٹی کو تکنے کی، کسی کے جسم کو چھونے کی؟ ہمارا مذہب تو ہمیں بازار تک میں غیر محتاط ہو کر جانے کی اجازت نہیں دیتا، پھر تماشوں میں اکٹھا ہو کر کے ناچ کود دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو محرم کے موقع پر تعزیہ داری کو حرام کرتی ہے. حضور نے تو حیا کو ایمان کا حصہ بتایا. جی جی جی. مفتی صاحب قبلہ نے ایک بات فرمائی جیسے بھی، اور قرآن کی آیت پیش کی. ماشاءاللہ ہونا بھی یہی چاہیے. کچھ لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھئی قرآن اور احادیث سے دلائل پیش کرو کیوں حرام ہے. تو قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا گیا ان لوگوں سے محبت میں یہ کر رہے تھے، اس کو تماشا انہوں نے بتا دیا. قرآن کی آیت یہ لے آئے اور ہمارے اس کو بھی تماشا ہی سمجھ رہے ہیں. تو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ تماشا کیسے ہے. جناب میں خود ذاتی طور پر یہ سب جانتا ہوں، اور اگر کوئی چاہے تو میرے ساتھ ان ایام میں جو آنے والے ہیں چلے میں اس کو دکھا دوں گا کہ امام عالی مقام کے نام پر میلے لگائے گئے. ٹھیک ہے، اب اس میلوں میں کیا ہوتا ہے محترم؟ موت کے کنویں. جی. موت کے کنویں. پھر اس موت کے کنویں میں گاڑیاں چلائی جاتی ہیں الگ الگ اسٹائل میں، اور مرد حضرات اور خواتین اکٹھا ہوتی ہیں. اب اس سے بھی خطرناک چیز ہے تماشا. دیکھیں آپ، ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ امام عالی مقام کے نام پر تعزیہ داری ہو رہی ہے، اور وہاں پہ تعزیے رکھے گئے ہیں جو انہوں نے بنائے، اور وہاں پہ میلے لگے ہوئے ہیں. اب اس میلے میں جو امام عالی مقام کے نام پر انہوں نے لگایا، اس میلے میں ہم نے ناچ گانے تک کے معاملات دیکھے. سمجھے؟ درست ہے حضرت. یعنی ناچ گانے کی جو عام زبان میں بولتے ہیں کہ جو پارٹیاں رہتی ہیں وہ بھی آ کر کے وہاں پہ لگائے، ان کی خیمے لگے ہوتے ہیں. اور اب جو یہ نیا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ شیخ چلی جو ہے اس کو لوگ بلانے لگے ہیں اس طرح کے. جی. تو ان چیزوں کو جب کوئی بھی انسان دیکھے گا تو یقیناً وہ یہ ضرور جانتا ہے اور اس پر بالکل مطمئن ہو جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواسے ہمارے ان کاموں سے خوش نہیں ہو سکتے، بلکہ ناراض ہو جائیں گے. اور جن سے امام عالی مقام ناراض ہو جائیں گے ان سے پیارے نبی ناراض ہو جائیں گے. ماشاءاللہ تمام باتوں پر بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی گئی اور بہت اچھی طرح سے وضاحت کی. ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بھی، علامہ شیخ سرتاج صاحب قبلہ نے بھی. ڈھول کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ اور ذرا سی وضاحت آپ، کوئی اس کی حرمت میں کوئی حدیث اگر ہو تو آپ. ڈھول وغیرہ جو لوگ بجاتے ہیں بڑی طبیعت سے، مزامیر جو ہے اس پر آپ وہ ذرا سی وضاحت درکار ہے حضور. آج دیکھا جاتا ہے کہ محرم شریف کی پہلی تاریخ سے لوگ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حسینیت کا ایک حصہ ہے، عشق امام کا اس کو ایک جزو سمجھتے ہیں لوگ. تو امت مسلمہ کو بڑی سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے تو ڈھول اور مزامیر کو حرام فرمایا. تو جب نبی نے حرام فرما دیا اس کو تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور شہادت امام اور فکر امام دو چیزیں. شہادت امام، فکر امام، وہ شہید ہوئے، ان کے مزارات ہیں، وہ مزارات میں موجود ہیں. ہمارا ایمان قرآن کے فرمان کے مطابق کہ وہ زندہ ہے آج بھی.
وہ جنگ تو کربلا میں ختم ہو گئی تھی، بظاہر جنگ کربلا میں ختم ہو گئی، لیکن وہ فکر قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے امام کی جو جنگ تھی وہ انسان اور انسانیت سے نہیں تھی، ان کی جنگ فسق سے تھی، گناہ سے تھی، جرم سے تھی، ان کی جنگ پاپ سے تھی، ہر اس عمل سے تھی جو ان کے نانا کی شریعت کے خلاف تھا۔ ان کی یہ جنگ تھی اس عمل سے جو مصطفیٰ کے دین کے خلاف تھا، اور ان کی یہ جنگ صبح قیامت تک رہے گی۔ ہر اس عمل سے ان کی جنگ ہے آج بھی جو مصطفیٰ کے دین کے خلاف ہے، جو ان کے دین کے نانا کے دین کے منافی ہے، وہ کسی بھی قیمت پر امام اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ڈھول کو بھی میرے نبی نے حرام فرمایا، کوئی ایک بھی ڈھول بجانے والا یہ ثابت کر دے کہ خیمہ حسین میں ایک لنگڑیا بھی بجی، ڈھول تو بڑی بات ہے، طبلہ بھی بجاؤ، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کے خیمے میں قرآن پڑھا گیا، ان کے خیموں میں اذانیں پڑھی گئی، ان کے خیموں میں سجدے کیے گئے، وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے رب کو نہیں چھوڑا، اس کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ اب یہ جو ڈھول بجاتے ہیں بدبختہ، کمینہ، ظالمہ، یہ جو ڈھول بجاتے ہیں، حد صرف ڈھول تک نہیں، یہ شرابیں پی پی کے بجاتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو نجس ہے اسے تم نے ہونٹوں سے لگا لیا اور پھر کام ٹوٹل یزیدوں والا کرتے ہو، تو تمہیں حسینی کہلانے کا حق کس نے دیا؟ تم بدنام کرتے ہو ہمارے امام کو۔ ایسے بدبخت جو ڈھول تماشے کرتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں امام علی مقام کو، بلکہ وہ یزیدی ہے، خود فطرت میں یزیدی ہے۔ یہ کام یزید نے کیا تھا، حسین نے نہیں کیا تھا۔ ان کی شہادت کے جشن میں ڈھول بجوایا گیا تھا، تم کیوں بجاتے ہو؟ کیا اصل ہے تمہارے پاس اس کی؟ شرم نہیں آتی؟ غور کرنے والی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو مشکات شریف کی حدیث ہے اور اس کے صفحہ نمبر 318 پر یہ حدیث میرے سرکار کی موجود ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ڈھول اور مزامیر کو مٹانے کا۔ میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، حضور مٹانے کے لیے آئے، ان کی امت ان کے نواسے کی شہادت کے دن بجائے کون سا منہ دکھائیں گے ہم مصطفیٰ کو؟ کون سا منہ دکھائیں گے ہم اپنے امام کو؟ تو یہ سراسر بالکل یزیدی فعل ہے، اس کا اہل سنت سے اور سنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ خرافاتیں ان یزید کی اولاد سے ہندوستان تک پہنچی ہیں کہ جو بہت دور بیٹھ کر کے اور یہ اپنے چالے چل رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ بھئی امام علی مقام کے نام پر آپ سبیل لگاؤ، شربت پلاؤ ادب کے ساتھ، اس میں بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کے نام پر کھانا بناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، آپ ان کے نام پر بیوہ عورتوں کی مدد کرو، آپ ان کے نام پر محافل سجاؤ ادب کے ساتھ، یہ سارے کام کرو، شربت پلاؤ، سبیل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، یہ کھانے بناؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کام جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کام اگر کرو گے تو یقیناً امام عالی مقام کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ اور امام عالی مقام کا یہی میسج تھا جو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، ایک فکر تھی امام علی مقام کا جھگڑا ہی اور جو سارا ڈسپیوٹ تھا وہ اسی مدعے پر تھا، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی تھے جن سے جنگ ہو رہی تھی۔ تو امام علی مقام کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ تمہیں چاہے جس سچویشن میں بھی رہنا پڑے رہنا، چاہے جو کرنا پڑ جائے، چاہے جتنی قربانیاں دینا پڑ جائیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر آنچ نہ آنے دینا۔ تو ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس رکھنا ہے اور اس کے خلاف ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب تک گفتگو ہوئی علامہ امتیاز صاحب، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے علاقے میں ایک جاہل ہے، میں اسے جانتا نہیں تھا، ابھی کچھ دن سے میں نے اس کو جانا ہے، وہ چھپ چھپا کے علماء کو فون کرتا ہے اور بکواس کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ کتنا قابل ہے یہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ قابل کے قاف سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو اس بدبخت کی دلائل جو اپنے طور پہ وہ لاتا ہے نکال کر کے، اس نے کہا کہ سب سے پہلے تعزیہ حضور نے بنایا، سب سے پہلے حضور نے تعزیہ بنایا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا
قبر کیسے بنایا؟ اس نے کہا وہ جو مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی وہ تازیہ نہیں توڑ کے آتی۔ اس جاہل کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہ ڈکشنری پڑھے اور لفظ تازیہ کا معنی سمجھے اور پھر اس مٹی کو سمجھے۔ میرے حضور نے جو مٹی دی تھی وہ تازیہ نہیں بلکہ خبر تھی، علامت تھی شہادت حسین کی۔ وہ شہادت حسین کی علامت تھی، تازیہ نہیں تھا، وہ خبر تھی کہ یہ اس دن شہید کیے جائیں گے۔ لیکن شہادت تک اس مٹی کی پوجا نہیں کی گئی، اس پہ چڑھاوے نہیں چڑھائے گئے۔ اگر وہ تازیہ ہوتا تو چڑھاوے چڑھائے جاتے بھئی ان کے عمل کے مطابق، تو پھر تو یہ کیا نہیں کرتے ہیں، اس پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دھاگے مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ کیا کر دیا؟ کیا آج امت مسلمہ میں بت پرستی کا کوئی اور دوسرا چہرہ ہوگا؟ یہ بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ لکڑی کی کھپچوں کو پوجنے لگے ہم لوگ، وہاں نظریں مان رہے ہیں، مصلی بچھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں، اس کے نیچے بچوں کو نکالا جا رہا ہے، نکل جا ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی ان کے نام کی قرآن خوانی کرا کے بچے کو سامنے بیٹھا کے اس پہ فاتحہ دم کر کے بچے کو پانی پلا دے، 100 مرتبہ تعزیے کے نیچے سے نکلنے سے وہ اثر نہیں ہوگا جو 1 مرتبہ ان کے نام پہ دم کیا ہوا پانی پلانے سے ہو جائے۔ یہ ساری خرافاتیں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بریلی والے تعزیے کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، بریلی والے تعزیے کے منکر نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے تعزیے کا۔ بنائیے آپ تعزیہ، لیکن ویسا بنائیے جیسا شریعت نے حکم دیا، آپ اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ یہ جو دنیا بھر کے نقش و نگار آپ تعزیے میں آج بنا رہے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ حرام ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ شیخ سرتاج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پورے مسئلے پر پوری گفتگو کو سن کر نتیجے تک پہنچ چکے ہوں گے، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ اس پوری بحث کو، اس پورے تبصرے کو سننے کے بعد میں جو غیر شرعی کام ہیں ان سے باز رہیں گے، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے باز رکھیں گے۔ بس اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آج کے اس موجودہ دور میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے۔ اور جس جاہل کا آپ نے ذکر کیا اس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، جی جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ تو حاضرین ناظرین، آپ سے درخواست ہے حضور اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا پیغام جو ہے، اسلام کی سچی تصویر حضور اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے، آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سمجھ جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، ارے بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔